السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی ایک خبر بتاتے ہیں۔ پاکستان میں ضلع سندھ میں ایک وڈیرے نے ایک اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی۔ ریجن یہ تھا کہ جانور اس کی کھیت میں چلا گیا اور اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے اس اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی۔ اتنا ظالم اور بدبخت انسان تھا، وڈیرا تھا، وہ اپنے علاقے کا جگیلدار تھا، پتہ نہیں کتنی زمینیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چڑیا کا دل بھی نہیں دیا ہوا تھا۔ انسان تو کو انسان مارتا ہے کہ وہ اس کی بات سمجھتا ہے، ایک جانور کو مارنا، اس کی ٹانگ کاٹ دینا۔ آپ لوگوں سے بھی وہ ویڈیو گزری ہوگی سامنے سے، وہ اونٹنی ایسے بلک بلک کر رو رہی ہے انسانوں کے سامنے، آوازیں اور آنکھوں سے پانی چھوٹا ہوا ہے اس کے۔ بہت ہی ظالم قسم کا انسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دنیا سے اٹھا لے یا ان کو عقل آ جائے۔ اتنے ظالم ہو چکے ہیں ہم لوگ کہ جانوروں کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنگوں میں جانوروں کو، پرندوں کو، درختوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا۔ ہم لوگ سرکاری مسلمان اس وقت دنیا میں اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ ملا لوگ جو یہ اتنے زیادہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اگر آپ لوگ کے پاس اتنا علم ہے تو ایسے ظالم جو جگیلدار ہیں پہلے ان کے ذہن صاف کریں کہ ایک اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دینا صرف اس لیے ریجن ہو کہ وہ اس کے کھیت میں چلی گئی، اس کی فصل خراب کر دی۔ بہت دکھ ہوا مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر، اور میں نے کہا کہ میں ضرور اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا، اور اس ظالم شخص کی تصویر بھی میرے پاس آ گئی ہے، اس کی تصویر میں سامنے لگاؤں گا اسٹیج کے اوپر۔ اور آپ لوگ بھی یہ ویڈیو زیادہ دیکھیے گا اور شیئر کیجیے گا زیادہ لوگوں کے پاس، شاید اس آدمی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اسے احساس ہو اپنی غلطی کا۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ان کو عقل آ جائے کسی طریقے سے، کہ وہ آگے جو ہے وہ اس طرح ظالمانہ حرکت نہ کریں۔ آج کل پاکستان میں سرکاری مسلمان احمدیوں کو قربانی دینے سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ قربانی نہیں کر سکتے۔ ان کے گھروں میں خفیہ انہوں نے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں ان کے پاس کوئی قربانی کا جانور ہے کہ نہیں، اور جب یہ ذبح کریں گے تو ہمیں ضرور بتانا۔ اتنے ظالم ہو چکے ہیں۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے، تبلیغ کرنے سے ان کی دم گھٹنے والی سزائیں دیتے تھے؟ حضرت عمر کا واقعہ دیکھ لیں اور حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ دیکھ لیں، مطلب اتنی زیادہ تاریخ میں آپ جائیں گے، وہی تاریخ آپ کو ابھی دوبارہ جو ہے وہ رپیٹ ہوتی نظر آئے گی۔ آج کل پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ بد دعا دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بد دعا دیں گے تو ان میں اور آپ میں کیا فرق ہوگا، لیکن بہت دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ یہ سرکاری مسلمان کون سا اسلام لے کر دنیا میں آ رہے ہیں۔ اور ہمارے دو احمدی بھائیوں کو ادھر منڈی بہاؤالدین میں شہید کر دیا گیا، ان کو صرف یہ ریجن تھا کہ وہ احمدی مسلمان تھے، پھر ان کے سروں میں گولیاں ماری گئیں۔ وہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی بزرگوں کی، کیسے خون سے لت پت وہ زمین کے اوپر گرے ہوئے ہیں، اور ان کی فیملی جو ان کے ریلیٹیو ہیں ساتھ رو رہے تھے، تو بہت دکھ ہوا۔ اس لیے میں پاکستان کے یہ سرکاری مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں اب تو زیادہ لے کر نہ جاؤ، توبہ استغفار کرو، دعائیں کرو، ہمارے لیے بھی دعائیں کرو اگر ہم لوگ غلط ہیں، لیکن ایسے مت کرو، اتنا ظلم مت کرو، یہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اور آنے والے وقتوں میں پاکستان کا ایک بہت ہی خوفناک منظر دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں یہ منظر دیکھتا ہوں بار بار، جب بھی سوتا ہوں میرے سامنے لوگ بلکتے ہوئے رستوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، اور وہ کھانا مانگنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے۔ بعض لوگ ایسے ان کے جو ہیں وہ بول نہیں سکتے، وہ اس طرح کی ویڈیو میرے دماغ میں آ جاتی ہیں رات کو سوتے ہوئے۔ بہت دکھ ہوتا ہے
اس لیے ابھی سے استغفار شروع کر دیں، نہیں تو بہت ہی ظالمانہ زلزلے طوفان پاکستان کے اوپر آنے والے ہیں، اور بہت مشکل منظر ہوگا وہ۔ پھر ہم لوگوں کو ان کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، وہاں پر سٹینڈ لگانے پڑیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے ابھی سے توبہ استغفار کر لو، نہیں تو وقت بہت قریب ہے۔ جو میں منظر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں میں، اور وہ بہت ہی خوفناک منظر ہے۔ بہت ساری دل دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں، اور انسانیت زندہ باد کا نعرہ ہمیشہ لگائیے گا۔ جہاں بھی انسانیت زندہ باد ہے وہیں خدا ہے۔ بس میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور خالد بٹی KMBTV کو مت بھولیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور آگے اپنی فیملی اور ممبر میں اور دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔